اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ہم صبر کے حوالے سے قرآن کریم کی روشنی میں سننے اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور صبر کرنے کا سبب صرف اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے، اس لیے صبر کرتے ہیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ دوستان وقار، جب انسان کے پیش نظر یہ ہو کہ اس کا ہر عمل ہر قول اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے، تو یہ کامل ایمان اور کامل تقوی ہے۔ بندہ دراصل اس وقت مومن اور متقی اور پھر اللہ کا برگزیدہ بندہ اور ولی بن جاتا ہے جب اس کی ہر بات اور اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان سے کوئی لفظ کوئی کلمہ ایسا نہیں نکلتا جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، اللہ کی چاہت کے خلاف ہو۔ اور یہ منصب ایمان کا اور تقوی کا یہ مرتبہ اور ولایت کا یہ درجہ جس تک انسان پہنچتا ہے، یہ سوائے صبر کے حاصل نہیں ہوتا۔ صبر بنیادی چیز ہوتی ہے۔ کسی کام سے رکنا، ظاہر ہے انسان رکے گا کسی برے کام سے، بظاہر اس میں بڑی لذت ہوگی، بڑا کیف ہوگا، بڑی راحت ہوگی، سکون بھی مل سکتا ہے، دولت بھی مل سکتی ہے، ممکن ہے عزت بھی مل جائے اس برے کام میں، مرتبہ بھی دنیا میں بلند ہو جائے بظاہر، لیکن یہ ساری چیزیں چھوڑتا ہے۔ دنیا کی دولت، مقام، مرتبہ، عزت، شہرت، یہ سب کچھ چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں رب کی رضا نہیں ہوتی۔ تو یہ عمل اپنی جگہ پر ایک صبر کا کام ہے کہ سب کچھ دنیا کی چکا چوند، رونق، مقام اور مرتبہ سب نگاہوں کے سامنے ہے اور ملتا دکھائی دے رہا ہے، مگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے اسے چھوڑ رہا ہے۔ اسی طرح کوئی نیک عمل کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ اب نماز کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، روزے کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے گا، حج کے لیے دولت اور وقت نکالنا پڑے گا۔ یہ بڑے مشکل کام ہے بظاہر، مگر کیونکہ رب چاہتا ہے اس لیے اس مشکل کام کو صبر سے پورا کرتا ہے، اور نماز اور روزہ اور حج کی طرف اور پھر زکوٰۃ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو یہ عمل خیر کرنا، عمل نیک کرنا بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی، اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے، کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے، یہ بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری اور انہیں پورا کرنا، معاملات کو، عبادات کو، یہ بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ بے شمار رکاوٹیں ہیں، جن رکاوٹوں کو جو ذہنی بھی ہو سکتی ہیں، قلبی بھی ہو سکتی ہیں، روحانی بھی ہو سکتی ہیں، جانی بھی ہو سکتی ہیں، مالی بھی ہو سکتی ہیں، یہ بے شمار رکاوٹیں سامنے آ جاتی ہیں، اور بندہ ان کی وجہ سے کوئی کام نیک کام ہے مگر بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بندہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہاں بھی پیش نظر صبر ہوگا
اور یہ صبر جب پیش نظر رہے گا تو وہ یہ کام کر پائے گا. اور یہ صبر کب آئے گا؟ جب بندے کے سامنے صرف رب کی رضا ہو. بندے کے سامنے صرف یہ رہے پیش نظر کہ اس کا رب تو راضی ہوتا ہے نا. جب یہ پیش نظر رہے گا تو وہ صبر کرے گا. یعنی صابر وہ شخص ہے جس کے پیش نظر، جس کے سامنے، نگاہوں کے سامنے ہر وقت اللہ کی رضا رہتی ہے. بس اللہ کی رضا کے لیے برائی سے بچنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی طرف مائل ہونا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق سے اچھائی کرنی ہے. جس طرح کہ قرآن نے کہا یدرؤون السیئۃ بالحسنۃ، کہ لوگ برائی کرتے ہیں وہ ان سے اچھائی کرتا ہے. حالانکہ وہ برائی کرنے پر قادر بھی ہے، برائی کر بھی سکتا ہے، برائی کا جواب برائی سے دے بھی سکتا ہے، مگر اللہ کیونکہ راضی نہیں، اللہ اس بات پر راضی ہے کہ وہ ان سے اچھائی کرے. تو یہ ساری طاقت ہونے کے باوجود ان سے اچھائی سے پیش آتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور برائی کا جواب اچھائی میں دیتے ہیں اور ہمارے دی ہوئی رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا آخرت میں ٹھکانہ ہے. پھر فرمایا ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، وہ وہاں رہیں گے اور ان کے ساتھ اب دیکھیں اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے کہ صبر ایک بندے نے کیا ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے اس کے ساتھ اس کے اکرام کے لیے، اس کی تکریم کے لیے، اس کے اعزاز کی خاطر ہم اس کے ساتھ اس کے آباء و اجداد کو بھی داخل کریں گے جنت میں، اس کی ازواج عورتیں بھی داخل ہوگی اور اس کی اولاد بھی داخل ہوگی. صبر ایک نے کیا، صبر ایک نے کیا. اب یہ دیکھیں نا کتنا بڑا عمل ہے کہ صبر کرتا ہے ایک بندہ اور اللہ فرماتا ہے ہم اس کے ساتھ اس اکیلے کو جنت میں داخل نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ اس کے آباء و اجداد بھی ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں وہ بھی، اور جو مومن ہوتے ہیں مگر عمل اتنا اچھا نیک اور صالح نہیں کرتے. یعنی ایک تو وہ ہے جو مومن ہے اور باعمل بھی ہے، اور ایک وہ ہے جو مومن تو ہے مگر اس کا عمل ذرا ناقص ہے. نمازیں پڑھتا ہے ذرا کم پڑھتا ہے، روزے کم رکھتا ہے، یعنی وہ معاملات جو دین کے ہیں وہ کرتا ہے لیکن مکمل نہیں کرتا، کہیں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری کمیاں اور ساری کوتاہیاں میں صرف نظر کرتا ہوں. اگر اس خاندان میں کوئی ایک آدمی بھی صبر والا ہو جائے تو میں اس کے آباء و اجداد کو بھی، اس کی تمام تر خواتین عورتیں جتنی ہیں اور اس کی ساری ذریت، اس کی ساری اولاد کو اس کے ساتھ جنت میں داخل کروں. اب صبر ایک نے کیا. یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ صبر کتنی بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا بڑا وصف ہے اور کتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ رب العزت کے نزدیک اس صبر کا، جسے ہم عموماً چھوڑے رہتے ہیں اور اس کی طرف ہماری توجہ، ہمارا دھیان قطع نہیں ہوتا، اور ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں بھائی اس بات پر ہم سے صبر نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے صبر کر کے دیکھ، تو تیرا سارا خاندان تیرے ساتھ جنت میں داخل کر. یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے. پھر فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور تفاسیر میں آتا ہے جو فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا استقبال وہ فرشتے کرتے ہیں تحفوں کے ساتھ، تحائف لے کر کھڑے ہوتے ہیں، تحفہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں. کس کام پر تحفہ؟ بھائی کوئی کامیاب ہو جائے، امتحان میں فرسٹ آ گیا، پہلی پوزیشن لے لی، اسے تحفہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، سیکنڈ آ گیا، تھرڈ آ گیا، اسے تحفہ دیتے ہیں، شادی ہوگی اسے تحفہ دیتے ہیں، یعنی کسی کامیابی پر اسے تحفہ ملتا ہے. اب فرشتے تحفے لے کر کھڑے ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق، کیوں کہ وہ بندہ کامیاب ہو کر آ رہا ہے، اور کامیابی کیا ہے؟ اس نے زندگی صبر سے گزاری، یہ کامیابی ہے. اب ہم صبر کرنے کو بڑی ناکامی سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یعنی بندہ کامیاب ہو کر جا رہا ہے، پہلی پوزیشن اللہ کے ہاں لے کر جا رہا ہے، اور فرشتے اس پہلی پوزیشن پر اس کے لیے تحفے لے کر کھڑے ہوتے ہیں. من کل باب سلام علیکم،
سلام علیکم. ہمیں کوئی بڑا آدمی ہمارے علاقے کا جو نمبردار ہو, چودھری ہو, بڑا ہو, وڈیرا ہو, 2-4 پیسوں والا ہو, ہمیں سلام کر لے تو ہم پھولے نہیں سماتے, ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, بندوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں مجھے سلام کرتا ہے, فلاں مجھے سلام کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے تو صبر تو کر, فرشتے تجھے سلام کریں گے. تو صبر تو کر, فرشتے تجھے سلام کیا کریں گے. تو فرشتے سلام کرتے ہیں. بما صبرتم, اور سلام قرآن نے پھر بات حالانکہ صبر ہی کی ہو رہی تھی, تو صبر پر ہی اسے یہ مقام ملا اور سلام ملا فرشتوں کا, اور تحفے ملے فرشتوں کی طرف سے. مگر اللہ رب العزت نے پھر فرما دیا یاد رہے یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے بما صبرتم, کہ تم نے صبر کیا ہے. یہ تمہیں کسی اور وجہ سے, تمہارے سجدوں کی وجہ سے, تلاوتوں کی وجہ سے, ذکر و اذکار کی وجہ سے, نوافل کی وجہ سے, تمہاری تہجد گزاری اور شب بیداریوں کی وجہ سے نہیں ملا. بما صبرتم, یہ مقام تمہیں ملا ہے صبر کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ صبر کی وجہ سے ملا ہے. اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا, اور یہ بڑی غور طلب بات ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے, والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے, پکے وعدے توڑ دیتے. اللہ سے کیا ہوا پکا وعدہ توڑ دیا. اب پیچھے صبر کی بات ہو رہی ہے. گویا عالم ارواح میں انسان نے اللہ سے صبر کا وعدہ کیا. الستُ بربکم, یہ جو وعدہ ہے, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور رب کا لفظ اللہ رب العزت نے کیوں استعمال کیا؟ اور بھی اس کی بے شمار صفات ہیں, وہ کسی بھی صفت میں کہہ سکتا تھا, مگر کہا الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ رب کہتے ہیں پالنے والے. کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. اب جب وہاں کہہ دیا قالوا بلا, کہہ دیا ہاں تو ہمارا رب ہے, یعنی تو پالنے والا ہے. اب یہ وعدہ ہم کر کے آئے کہ تو ہمارا پالنے والا ہے. اب جب وہ پالنے والا ہے تو جو رزق اس نے لکھ دیا ہے ہمارے لیے وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. جو عزت اس نے لکھ دی ہے ہمارے لیے وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. جو رتبہ اس نے لکھ دیا ہمارے لیے وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. کیوں؟ کہ ہم اس کے خلیفے ہیں. ہم سے جو سٹیٹس چھینے گا وہ سوائے رب کے کوئی اور کسی کی طاقت ہی, جو کچھ رب نے ہم دیا نا, خلیفہ ہم اس کے ہیں. ہمیں جو مرتبہ رتبہ دیا ہے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو چھین کون سکتا ہے؟ اللہ ہی چھین سکتا ہے. اللہ کے علاوہ ہم سے کوئی چیز کوئی بھی چھین نہیں سکتا. ہاں کوئی دوسرا خدا ہو تو وہ چھینے, اور دوسرا کوئی ہے نہیں. تو اس دن جو رب سے وعدہ کیا کہ اس نے کہا میں تمہارا پالنے والا ہوں, جی تو ہمارا پالنے والا ہے, تو مطلب یہ ہے دنیا کی کوئی طاقت جذبہ صبر کو جتنا بھی آزما لے وہ ناکام رہے گا, وہ ناکام رہے گا. کیونکہ پالنے والا کون ہے؟ رب ہے. رب پالنے والا ہے. یہ پکا وعدہ جو تھا, اب یہ جو وعدہ ہے اس وعدے پر قائم رہنا کہ پالتا کون ہے؟ اللہ. ہم حسد کیوں کرتے ہیں؟ کسی کے دولت دیکھتے ہیں تو حسد کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں کہ اسے دیا مجھے نہیں دیا, حالانکہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ پالنے والا ہے. یعنی جسے اس نے اسے جس نے دیا ہے وہ مجھے بھی دیتا ہے, میری اوقات کے مطابق مجھے بھی عطا کرتا ہے. تو یہ حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم نے اسے پالنے والا سمجھا نہیں ہے, اس پر ہمارا یقین اور اعتماد نہیں رہا, اس لیے ہم حسد کرتے ہیں. یہ بغض کیوں ہوتا ہے؟ فلاں کو لوگ بڑی محبت اور پیار سے ملتے ہیں, مجھے کوئی نہیں ملتا, یہ بغض کیوں ہے؟ یہ بھی اس لیے کہ ہمارا اس پالنے والے پر اعتماد نہیں ہے. یعنی جو بھی ہم کرتے ہیں, ہمارے اندر جتنی بھی خواہشات ہیں, ظاہری ہے یا باطنی ہے, ظاہراً جو عمل ہم کرتے ہیں حقیقت کے خلاف, یا باطن میں جو سوچتے ہیں حقیقت کے خلاف, وہ سب سبب یہ ہے کہ ہمارا اس پر اعتقاد نہیں ہے, اس پر اعتقاد نہیں. فرمایا ینقضون عہد اللہ, انہوں نے توڑ دیا اللہ سے کیا ہوا پکا وعدہ. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. آپ یہ دیکھیں, دیکھنے میں یہ الگ معاشرتی بات ہے کہ یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا. وعدہ تھا رب ہونے کا کہ وہ رب ہے اور ہم اس کے مربوب ہیں, وہ پالنے والا ہے, اور ہم
پلنے والے، ہمیں وہ پالتا ہے۔ اور دیکھیں نا، ہم نے جانور رکھے ہوئے ہیں گھر میں، پالتو جانور ہے ہمارے پاس، کیا کوئی مالک ایسا بھی ہے کہ وہ اپنے جانور کو پالنے میں یا اسے دینے میں، اس کا ونڈا، اس کا چارہ پورا کرنے میں کمی کرتا ہو، کوتاہی کرتا ہو؟ کوئی ایسا ہے؟ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ چیز ہوتی ہے جسے ہم پالتے ہیں، یا اپنی اولاد ہوتی ہے ہم پالتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اسے خوراک کم دیں، جو اس کی ضرورت ہے اس سے اسے کم دیں؟ ہم جب نہیں سوچتے تو وہ کیسے سوچتا ہوگا کہ یہ میرا بندہ ہے، میری مخلوق ہے، میں نے اسے پالنا ہے، دراصل پالن ہار میں ہی ہوں اور میں اسے کم دوں؟ یہ وہ کیسے سوچ سکتے؟ ہم نہیں سوچتے اپنے جانور کے بارے میں، تو اللہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ایسا سوچے یا ایسا کرے۔ تو فرمایا اب دیکھیں وہ وعدہ توڑ دیتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ کی ہوا، پھر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ رب العزت نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں رشتے ٹوٹتے کیوں ہیں ہمارے؟ کیوں کہ بنیادی طور پر ہمارے پاس دوسرے کی بات کو تسلیم کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے ٹوٹتے۔ بھئی اس نے ایسا کیوں کر دیا؟ رشتہ ٹوٹتا ہے اس لیے۔ اگر بندہ صبر کرے تو رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ کون ہے جو اس رشتے کو توڑے گا؟ ہزار باتیں سننے کو ملے، سنے، صبر کریں، کبھی رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ ایک بندہ ہٹ دھرمی پر اتر آیا ہے، وہ کب تک ہٹ دھرمی کرے گا؟ بالآخر وہ اسے ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، خاموش ہو جائے، تھک کر چپ ہو جائے، تھک کر چپ ہو۔ اعلیٰ حضرت جا رہے تھے راستے میں، پیچھے سے ایک آدمی گالیاں دینے لگا، گالیاں دیتا جا رہا ہے، وہ چلتے ہیں اور سن رہے ہیں خاموشی کے ساتھ۔ بالآخر وہ آدمی تنگ آ گیا۔ آپ نے کہا آگے میرا محلہ شروع ہو رہا ہے اور لوگ مجھے جانتے ہیں، یہ نہ ہو کہ تجھے مار پڑے، یہیں سے واپس دو چار جو رہتی ہیں وہ بھی دے دو اور واپس چلے جاؤ، آگے میرے جاننے والے لوگ ہیں وہ آپ کو ماریں گے۔ اب یہ دیکھیں، اگر ہم جیسا ہوتا تو پہلے تو اسے وہی جواب دیتا، اور اگر خود جواب دینے کی طاقت نہیں تھی تو اسے اول آل کے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں رول رال کے، اسے کھینچ کھانچ کے لے آتے اپنے محلے میں اور پھر اپنوں سے پٹواتے اسے۔ مگر وہ فرما رہے ہیں کہ اب یہاں سے واپس چلے جاؤ، آگے میرا محلہ ہے، مجھے جاننے والے لوگ ہیں، جب تو گالیاں دے گا وہ سنیں گے، تجھے ماریں گے، اس لیے کچھ جو رہتی ہیں وہ ابھی دے دو اور واپس ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ اتنا میں گالیاں دے رہا ہوں اور اس پر آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، کیا سبب ہے؟ میں گالیاں دے رہا ہوں، فرمایا ٹس سے مس ہو رہا ہوں، تو گالیاں دیتا ہے میں صبر کرتا ہوں، تو گالی دیتا ہے اور میں صبر کرتا ہوں، یہ ٹس سے مس نہیں تو اور کیا؟ اس سے بڑی بندے کے اندر طاقت نہیں کہ طاقت ہو مگر جواب نہ دے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں کہ بندے کے پاس ساری طاقت ہے مگر وہ جواب نہیں دیتا۔ اس سے بڑی جواب کیا ہے اور اس سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اس سے بڑی پاور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا وہ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور میں نے عرض کیا رشتوں کو توڑنے کا سبب صرف یہ ہے کہ ہم میں برداشت اور تحمل اور بردباری اور یہ صبر جیسی نعمتیں نہیں ہیں۔ پھر فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اب یہ دیکھیں گے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور فساد بھی کیا ہے؟ یار صبر نہیں ہوگا، لڑائی ہوگا، جھگڑا ہوگا، گالی گلوچ ہوگا، قتل و غارت ہوگی، یہ ساری جتنی بھی برائیاں پھیلیں گی اور فساد پھیلے گا، یہ کس وجہ سے پھیلے گا؟ صبر کی عدم موجودگی کی وجہ سے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اب دیکھیں یہ جو لوگ ہیں یعنی صبر سے کام نہیں لیتے اور یہ فتنے اور یہ فساد اور یہ لڑائیاں اور یہ جھگڑے اور یہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں، فرمایا پھر یہ لوگ جو غیر صابر ہیں اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں پر لعنت۔ کیا ہے؟ لعنت، اور لعنت کا سادہ سا معنی ہے رحمت سے دور ہونا۔ فرمایا اولئک لہم اللعنہ، یہی دراصل لعنت کے لائق ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں نہ دنیا میں ان پر کوئی رحم کیا جاتا ہے اور نہ آخرت میں ان پر کوئی رحم کیا جائے گا، یہ لعنتی ہیں۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوستان جی وقار،
اس کے آگے بڑی خوبصورت بات ہے انشاءاللہ العزیز، یہ اگلے جمعہ پر ہم اسے پھر یہاں سے آگے لیں گے، اللہ رب العزت کیسے رزق عطا فرماتا ہے اور کن لوگوں کو رزق دیتا ہے اور کن لوگوں سے رزق چھین لیتا ہے، کن لوگوں سے رزق چھین لیتا ہے۔ اور موضوع کیا چل رہا ہے ہمارا؟ سب موضوع کیا چل رہا ہے؟ سب۔ اب ہم حسد کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہوتی، اور وہ چیز کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے اندر صبر نہیں۔ تو یہ آگے بہت خوبصورت بحث آ رہی ہے قرآن کریم کی آیات میں، ہم انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ پر اسے مکمل کریں۔